گفتگو بہت طویل ہے، کبھی جمعے میں موت بھی کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب دیکھیے مختصر یہ کہ میں بیان کر رہا تھا کہ ہم گستاخی کرتے ہیں اللہ و صحابہ کی شان میں۔ صحابہ کی شان کیا ہے میرے دوستوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت نعیم بن اصفہانی کتاب الامامہ بہت مشہور کتاب ہے اور بہت بڑے امام ہیں نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ اپنی کتاب میں یہ واقعہ یہ حدیث پاک لائیں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ بدبخت صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے وہ کون لوگ ہیں؟ منافق تھے، ہے نا۔ اور آج کے دور میں صحابہ کو گالی دینے والے سنی یا مسلمان نہیں ہیں، منافق ہی شمار ہوں گے، یاد رکھیے۔ سرکار علیہ السلام سنا فرمایا وہ شر پسند لوگ ہیں میرے اسلام کے، ان پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ ایسے لوگوں پر جو میرے صحابہ کو تانا زنی یا بد کلامی یا گستاخی کرتے ہیں۔ اگلی حدیث آپ نے بیان کی دوسری کتاب میں ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو الذی خلق السماوات والارض الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کریٹ کیے، پیدا کیے ہیں۔ اوپر آسمان کتنے؟ 7۔ ان 7 آسمان میں ہزاروں لاکھوں فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن پہلے آسمان پر 80,000 فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں اسی بات پر کہ استغفر اللہ لحبہ صحابہ، جو اللہ میرے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، حقیقی اللہ کے فرشتے ان پر ان کی مغفرت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ خوش نصیب ہو صحابہ سے محبت کرنے والوں، ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں ان پہ۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ محبان صحابہ بنائے۔ گستاخان صحابہ سے بچنا، ان سے بچنا بھی دور رہنا، کہیں نظر بھی آ جائے تو رستہ پلٹ دینا خدا کے لیے۔ یہ میرے لیے کوئی نہیں، میرا کوئی فیلڈ نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ بات کہوں زبردستی، یہ ایمان کی بات ہے، ایمان کو بچانا ہے۔ اب دیکھو سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں، اب سنو دوسرے آسمان پر اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ 80,000 فرشتے اور مقرر ہیں باقی فرشتوں کے علاوہ۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو صحابہ پر تبرہ، جو صحابہ پر بد کلامی، صحابہ کی گستاخی یا گالیاں دیتے ہیں، وہ فرشتے ان پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ بتائیے آپ، اللہ کی حدیث کی سند بھی میں نے بیان کر دی تو ہم آپ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ اور ذلت کا سزاوار ہے غدار صحابہ، اللہ اکبر، اور کرتے ہیں ناز ان پہ خدا کے ملائکہ، حاصل ہے جس بشر کو بھی حب صحابہ۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں، کبھی بھی بد کلامی، کسی کی باتوں میں آ کر غیر عقیدہ لوگوں کی، بھلے وہ کرتے ہیں الٹے سیدھے، ان کا جانے، ان کا ایمان جانے۔ ہم تو سنیوں کی بات کرتے ہیں، ہم سنیوں کے ایمان کو بچا رہے ہیں اللہ کے لیے۔ کبھی بھی صحابہ کے لیے کسی کے بارے میں بھی کوئی الفاظ نہ کہو، سارے افضل ہیں، سارے جنتی ہیں، میں نے بیان کر دی۔ مطلقاً آیا رضی اللہ عنہم ورضوا، اس پہ سب علماء قائل ہیں اس بات پہ کہ یہ جو آیات ہے یہ صحابہ کے بارے میں ہے۔ تو پھر صحابی میں آپ کمپرسائٹ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں پھلانے کے لیے نہیں، پھلا تو کون ہوتا ہے کرنے والا جب اللہ نہیں کر سکتا؟ نعوذ باللہ۔ کہ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا ہوتا تو نام دے دیتا نا کہ بھائی بدری، میں نے ابھی بتا دیا بدری، مکی، ساری ڈیٹیل آپ کے دھیان دی کہ سب کی شانوں کو سرکار نے کیا فرمایا۔ اور کبھی بھی تبرہ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آخری بات، بلکہ 2 باتیں کر دوں، اس کے بعد میں اختتام کرتا ہوں محبت کے ساتھ۔ بہت ہی مختصر ہو گیا، حالانکہ طویل ہو گیا، مختصر نہیں ہوا۔ سنیے، ایک ہستی حجت ہے ہمارے لیے، میرے لیے تو حجت ہے، میرے تو دادا اللہ اکبر، شہزادہ ہے رسول اللہ، شہزادہ ہے حسین، شہزادہ ہے زین العابدین، اور علماء میں ٹاپ موسٹ عالم فاضل فقیر حضرت جعفر بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سنا نا آپ نے کتنی بڑی ہستی ہے جعفر بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقام کیا ہے؟ اتنا بلند علماء میں مقام، اماموں میں۔ اور میں نہیں، غیروں کی کتاب اٹھا کے دیکھو، نجد البلاغہ سے لے کے رسول کافی سے لے کے جتنی کتابیں ان کی نا، پہلا قول کس کا ہوتا ہے؟ حضرت جعفر صادق یہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمارے لیے واجب الاحترام، اللہ اکبر، کیا ہستی ہیں۔ اور کون ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ، ہم حنفی ہیں، ہمارے امام کے استاد محترم
امام استاد بھی کیسے کہ امام فرماتے ہیں ایسا استاد اگر نہ ہوتا تو میں امام ابو حنیفہ نہ ہوتا. اس سے بڑا جملہ کیا ہو. اب جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا, میں نے کہا سوال کرتے ہیں نا بہت سے لوگ چھیڑنے کے لیے, سوال کر دیا یا امام جعفر صادق یہ بتائیے نا عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کو آپ کس صفت میں دیکھتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ کچھ جملے بولتے ہیں تو وہ آئندہ کے لیے کوٹ کر لیں. دیکھا اے ہے جعفر, امام جعفر صادق سبحان اللہ میرے جد امجد کیا فرماتے ہیں, سنو میں دلیل دے رہا ہوں باقاعدہ راوی کے ساتھ, یہ مستند حدیثوں میں ہے ان کے اقوال. آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم, فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہم ان کان لو, آپ فرماتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے مالک یہ اس نے جو سوال کیا ہے وہ سنے, اگر میرے دل میں ذرہ برابر عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کھوٹ ہو, اے اللہ کل قیامت کے دن میرے نانا کی مجھے شفاعت نصیب نہیں فرمانا. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ اگر تم کہو کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے کبھی تعریف نہیں کی, خارجی کہتے ہیں, خارجی رافضی بھی کہہ رہے ہیں استغفر اللہ, خارجی کہتے ہیں کبھی صحابہ کی تعریف شعروں میں نہیں کی. اس کے باپ نے نہیں پڑھی شعر, اس نے باپ نے اعلیٰ حضرت کی شاعری نہیں پڑھی, اس نے سلام پڑھا. سلام کے اندر کتنے شعر ہیں صحابہ پہ, صحابہ پہ شعر اللہ اکبر میرے دوست حضور کہ ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. سب تو مصطفیٰ جان رحمت پہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام کی تعظیم اور ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے لوگوں سے دور رہو جو یہ کرتے ہیں, دور بھی رہو, ان کو دھتکارو بھی. اللہ اکبر, اللہ تمہارے لیے بارگاہ اللہ اور اس کے رسول تم سے بہت راضی ہوں گے. وآخر الدعوہ الحمدللہ رب العالمین.